الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو میرا اور آپ کا خالق ہے، پالنہار ہے، جس کے حکم پر کائنات کا ذرہ ذرہ حرکت کرتا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جو اپنے فرمانبردار بندوں کو بھی روزی دیتا ہے اور نافرمانوں کو بھی روزی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں وقت کا ایک اہم ترین عنوان لے کر میں آپ کے روبرو کھڑا ہوں، اور وہ ہے اسلام اور انسانی بھائی چارہ۔ پہلے اس موضوع کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام میں بھائی چارگی کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ بھائی چارہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ بھائی بنانا۔ کوئی پریشان آدمی ہے، مال سے خالی ہے، در در کی ٹھوکریں کھایا ہوا ہے، ایسے ایک مسلمان بھائی کو ساتھ دینا، اس کے ساتھ ملنساری کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، اس سے پیار و محبت کے ساتھ پیش آنا، اس کے ساتھ نرمی برتنا، اس کے ساتھ رحم دلی کرنا، یہ ساری چیزیں
بھائی چارگی کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اور اس کی واضح مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم بھی کر کے دکھایا۔ جیسا ہی ہجرت کا موقع تھا اور مکی جو صحابی تھے وہ صحابہ مکۃ المکرمہ چھوڑ کر جب مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو خالی ہاتھ تھے۔ ان کے مکان ضبط کر لیے گئے تھے، ان کی پراپرٹیز چھین لی گئی تھیں، یہاں تک کہ بعض صحابہ کے بیوی بچے بھی ان سے جدا کر دیے گئے تھے۔ تو ایسی حالت میں یہ مکی صحابہ جو ہیں مکہ سے جن کا تعلق تھا خالی ہاتھ مدینہ آئے تھے۔ ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی صحابیوں کو جمع کر کے جنہیں انصار کہا جاتا ہے، سارے صحابہ میں اعلان کیا کہ یہ تمہارے مہاجر بھائی ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، اور ہجرت بھی صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیے ہیں۔ رضائے الہی کی خاطر انہوں نے اپنا کاروبار چھوڑا، اپنا مکان چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، جائیدادیں چھوڑیں اور ساری چیزیں چھوڑ کر اللہ کے لیے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ انہیں اپنا بھائی بناؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر انصار صحابہ جو تھے، مدنی صحابہ جو تھے، مکی صحابیوں کو اپنا بھائی بنایا، یعنی یہ اسلامی بھائی چارگی، اخوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بھائی چارگی قائم کی، یہ رہتی دنیا تک کوئی ایسی مثال قائم نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی صحابہ میں، مدنی صحابہ میں جو پیار و محبت پیدا کی، جو پیار و محبت کے ذرائع، پیار و محبت کے اسلوب، پیار و محبت کے جو وجوہات ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے اتنی محبت کرنے لگے کہ کسی مدنی صحابی یعنی انصاری صحابی کے پاس جو کچھ پراپرٹی ہے، دولت ہے، اس میں سے آدھا حصہ اپنا مکی بھائی کو دے دیتا، یعنی مکہ سے جو ہجرت کر کے صحابی آئے انہیں دے دیتا، مہاجر صحابی کو دے دیتا، اپنے کاروبار میں انہیں حصے دار بناتا، پارٹنر بنا لیتا۔ اور یہاں تک بھی کہ کسی صحابی کے پاس 2-3 بیویاں ہیں تو وہ صحابی یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دیتا، عدت پوری ہونے کے بعد مہاجر صحابی اس سے شادی کرتے۔ تو یہ اسلامی بھائی چارگی مسلمانوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اور یہ انتہائی اہم ہے، اور آج اسی کی کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ مسلم سماج کے اندر یہ پیار و محبت، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جو محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کی جو تاکید بیان کی، اس سے آج مسلمان بہت دور نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں میں دشمنی کی کوئی کمی نہیں ہے، نفرتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، عداوتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی اگر کسی بات کی ہے تو ملنساری کی، محبت کی، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کمی ہے۔ اسی لیے آج مسلمان ہر میدان میں پیچھے نظر آتے ہیں۔ جو میدان اچھا معلوم ہوتا ہے، اچھے میدان میں مسلمان پیچھے کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہی پیغام دیا کہ آپس میں اس طرح کی چیزوں کو آنے نہ دو۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ خطبہ جمعہ کے اگلے حصے میں آپ کو بیان کی جائیں گی، آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اپنانے سے آپس میں پیار و محبت، ملنساری کے قائم ہونے کی دلیل بیان کی، اور ان چیزوں کو ترک کرنے سے، چھوڑ دینے سے آپس میں دشمنیاں، عداوتیں، نفرتیں پیدا ہونے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان کیا ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور ان کے درمیان اصلاح کرنے کا بھی یہاں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔
میرے بھائیو اس آیت کریمہ میں ایک مومن کو دوسرے مومن کا بھائی بیان کیا ہے، تو ہمیں بھی ایسے ہی بن کر رہنا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کو اپنا بھائی سمجھے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے۔ بھائی سمجھ کر اگر زندگی گزارتے ہیں تو یہ جو شیطان کی جو بھی چالیں ہیں، شیطان کا جو بھی مکر و فریب ہے، شیطان کی جو بھی دھوکہ دہی ہے، اس کے جال میں ہم نہیں پھنس سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغامات، یہی تعلیمات، یہی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے صحابہ کو بیان کیے تھے۔ میرے بھائیو، قرآن مجید میں سورۃ الزخرف میں آیت نمبر 67 میں ایک انتہائی پیاری بات بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیان کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بیان کرتے ہیں، اور دیکھیے یہ انتہائی اہم رشتہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اسلامی جو رشتہ ہے سارے رشتوں سے بلند ہے۔ میرا خونی بھائی کوئی ہے تو اس سے گہرا رشتہ میرے اسلامی بھائی کا ہونا چاہیے۔ ہمارے باپ ہیں، ماں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹے ہیں، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، ان سارے رشتوں سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی رشتے کو ترجیح دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، وہاں خونی رشتہ کسی کا کسی کو کام نہیں آئے گا۔ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، یہ سب بھاگتے رہیں گے اپنے اعمال کی فکر میں۔ اور جو کوئی جس کسی کے پاس چند نیکیاں ہیں تو وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ میرے نیکیاں میرے باپ کو دی جائیں، میرے نیکیاں میری ماں کو دی جائیں، میرے نیکیاں میری اولاد کو دی جائیں۔ یہاں کوئی کسی کا خیال کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن وہاں ایک رشتہ کام آنے والا ہے۔ سورہ عبس کے آخری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہی باتیں بیان کی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ ساری آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہاں خونی رشتہ کسی کا کسی کو کام نہیں آئے گا، لیکن ایک رشتہ ہے جو خونی رشتہ نہیں بلکہ وہ اسلامی رشتہ ہے، وہ رشتہ وہاں اس دن کام آئے گا۔ وہی بات اللہ رب العالمین نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں بیان کیا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یعنی اس دن بعض دوست کے دشمن ہوں گے، یعنی وہ ایک دوسرے کے دشمن بنے رہیں گے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا الا المتقین، سوائے متقیوں کے۔ آپ کا دوست اگر متقی ہے، پرہیزگار ہے، مسلمان ہے، تو وہی دوست، وہی رشتہ آپ کو وہاں کام آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی رشتہ نفع دینے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خونی رشتوں سے زیادہ اہمیت دینی رشتے کو دیا ہے، اسلامی رشتے کو دیا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اپنے سگے بھائی سے بڑا رشتہ ہے، یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور اسی طرح جنگوں کے درمیان بعض مسائل ایسے بھی پیش آئے، تاریخ گواہ ہے کہ ایک توحید پرست بیٹے کی تلوار کے نیچے مشرک باپ کی، کافر باپ کی گردن آئی تو بیٹے نے بلا جھجک گردن مار دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ مشرک کافر سے بڑا، خونی رشتے سے بڑا دینی رشتہ ہوتا ہے، اسلامی رشتہ ہوتا ہے۔ لہذا جب ہم اسلام کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کر رہے ہیں تو یہاں ہمارا خونی رشتہ ہمیں کسی طرح سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ چاشنی، یہ حلاوت، یہ مٹھاس، یہ ہمدردی، یہ نرم دلی کس نے پیدا کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، صحابہ کا عمل بھی اگر آپ دیکھیں گے معلوم ہوگا۔ سورۃ الفتح میں آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اور ان کے اصحاب یعنی صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین جو بھی ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم دل ہیں، نرم دل ہیں، لیکن کافروں کے اوپر بڑے سخت دل ہیں۔ یہ اسلوب ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج اس کے برعکس، اس کے الٹا ہمارا معاملہ ہو چکا ہے۔ ہم کافروں سے محبت کرنے والے ہو گئے،
کافروں سے نفرت کی بجائے، عداوت کی بجائے ان سے محبت کرنے والے ہو گئے اور اسلامی بھائیوں کے ساتھ نفرت کرنے والے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اپنے مسلمانوں کے ساتھ رحم دلی، نرم دلی، اور اسی طرح کافروں پر وہ سخت تھے، اور یہی اسلوب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ اور آج ہم طرح طرح کے دعوت کے کام کے بہانے، تبلیغ کے کام کے بہانے، حکمت و مصلحت کے نام پر کافروں کے ساتھ نرم دلی کر رہے ہیں اور اپنوں کے ساتھ سخت دلی کر رہے ہیں، جو کہ قرآن کے بالکل خلاف ہے، قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کا ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں مقامات پر اللہ رب العالمین کا اعلان موجود ہے کہ کافر کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، لیکن اسی اللہ کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان آج کافر کو دوست بنانے پر تلا ہوا ہے۔ کافر کبھی دوست نہیں ہو سکتا، چاہے اس کی زبان تمہیں کتنی میٹھی کیوں معلوم نہ ہو، چاہے اس کا دل تمہارے لیے کتنا درد بھرا کیوں نہ ہو، آخر کار اللہ کا فرمان سچا ہے، اللہ کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لہذا کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ وہی تعلق، وہی چیزیں رہنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر، ان حدود سے تجاوز کر کے ان کے ساتھ دوستی کرنے کی قطعاً اجازت شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر اچھا تھا، اخلاق اچھے تھے۔ یہی چیزیں ہمارے بھی ہونی چاہیے، یعنی کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اگر کوئی کافر پانی کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اسے پانی میسر نہیں ہے، کھانا میسر نہیں ہے، کپڑا میسر نہیں ہے، اور در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، حسن سلوک کی بنیاد پر اس کے ساتھ اچھائی کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ لیکن دوستی نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے درمیان کتنے بھائی ہیں جن کے کافر آج بڑے بڑے دوست، گہرے دوست ہوں گے، لیکن یہ قرآن مجید سے ہٹ کر ہے میرے بھائیوں۔ قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر اللہ رب العالمین نے منع کیا کہ یہودیوں کے ساتھ دوستی مت کرو، عیسائیوں کے ساتھ دوستی مت کرو، کافروں کے ساتھ دوستی مت کرو۔ یہ چیزیں کس کے لیے ہیں؟ ہم مسلمانوں کے لیے ہیں۔ تو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ محبت کرنے، رحم دلی رکھنے اور نرم دلی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور غیروں پر خود بڑے سخت تھے، صحابہ سخت تھے۔ یہی رویہ ہمارا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جب اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارگی کی بات آتی ہے تو آج مسلمانوں میں ایک حصہ مسلمانوں سے خود نفرت کرنے والا ہے، دوسرا حصہ مسلمانوں کا وہ ہے جن سے محبت کی جائے تو محبت کے نام پر دھوکے دینے والے ہیں۔ محبت کے نام پر مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے۔ اسی لیے آج دیکھیے، مسلمانوں میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قرض حسنہ دینا پسند نہیں کرتا، یعنی قرضہ دینا پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قرض مانگ رہا ہے وہ کئی لوگوں کو پہلے ہی ٹوپی پہنا چکا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بیماری، برائی مسلم سماج کے اندر بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کسی کے ساتھ اچھائی کی جائے، وہ الٹا اسی کو ڈسنے والا ہو جاتا ہے۔ آج مسلمان کے اخلاق اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے آستین کا سانپ بن کر جی رہا ہے۔ اس کے ساتھ اچھا کیا جائے، وہ اس کے ساتھ برائی کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر خطبہ جمعہ میں دونوں کے لیے نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے بیان کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ یہی احادیث ہیں جو ہماری زندگی میں ہمیں کامیاب بناتی ہیں، اور یہی احادیث ہیں جو ہمیں آخرت میں بھی کامیاب بناتی ہیں۔ پہلی بات یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی کو قائم رکھنے کے لیے چند نصیحتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5140 پر 3۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ اے لوگوں، سب سے پہلے بدگمانی سے بچو، نیگیٹو سوچنے سے بچو، کسی کے بارے میں غلط مت سوچو یہاں تک کہ اس کے بارے میں کوئی واضح دلیل تمہارے پاس نہ ہو۔ کسی کے بارے میں واضح دلیل اور واضح چیزیں آپ کے پاس ہیں
تب آپ اس کے بارے میں کچھ سوچ سکتے ہیں، بغیر دلیل کے کسی کے بارے میں نیگیٹیو نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے نصیحت ہے اسلامی بھائی چارگی کو قائم رکھنے کے لیے۔ یہاں دیکھیے ہمارے درمیان جو دشمنیاں ہیں، جو عداوتیں ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ برا سوچنا، بدگمانی۔ آج ہمارے گھروں کا بھی ماحول لے لیں، بیٹے کے ساتھ ماں شادی ہونے سے پہلے ایک طرح سوچتی ہے، بیٹے کی شادی ہو گئی ماں الگ سوچنے لگتی ہے، اور بیٹے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ شادی ہونے تک ماں باپ کا بڑا دیکھ بھال کرتا رہتا ہے، شادی ہونے کے بعد ماں باپ کے بارے میں وہ غلط سوچنا شروع کرتا ہے۔ یہ میرے بیوی سے کام کروا رہے ہیں، میری بیوی کو نوکرانی بنا کر لائے ہیں، اس کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ شیطان اس کے ذہن کو بدل دیتا ہے۔ اور اسی طرح گھروں کا ماحول دیکھ لیجئے، رشتے آج مضبوط نہیں ہیں، رشتہ داریاں کمزور ہیں، رشتے کمزوری کی طرف جا رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، رشتے مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور بن چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بدگمانی، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرنا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 12 میں اسی بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بچو، زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں، گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو ہمارے گھروں میں اگر پیار و محبت، الفتیں چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے دماغوں کی اصلاح کر لو، اپنے دل و دماغ کو صحیح کر لو۔ خواتین سے گزارش ہے، آج گھروں کا چین و سکون اگر اڑتا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ عورتوں کی گندی سوچ ہے، عورتوں کا بگڑا ہوا ذہن ہے، عورتوں کا اختلافی دل ہے۔ یہی چیزیں لے کر بچوں کے بارے میں، شوہر کے بارے میں، بہوؤں کے بارے میں، دامادوں کے بارے میں سب سے پہلے عورتیں یہاں پر یہ باتیں شروع کرتی ہیں، جس کی وجہ سے گھر تہس نہس ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور یہی چیز آج سماج کے اندر بھی ہے، جماعتوں کے اندر بھی ہیں، اور یہ چیز مسجدوں کو بھی نہیں چھوڑا، مسجد کے مصلیوں میں بھی یہ چیز آ چکی ہے۔ ذمہ دار مصلیوں کے بارے میں، مصلی ذمہ داروں کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ کی خاطر ہم اپنی پیشانیوں کو یہاں جھکانے تو آتے ہیں، لیکن جس کے بارے میں ہم برا سوچتے ہیں اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے، اس کے بعد نماز کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوتے، اس کو سلام بھی نہیں کرتے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی بھائی چارگی کو قائم رکھنے کے لیے ایک دوسری نصیحت کیا بیان کی؟ افشوا السلام، افشوا السلام، مسلمانوں سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ سلام سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ کتنے بدقسمت مسلمان ایسے ہیں جن کو سلام کیا بھی جاتا ہے لیکن سلام کا جواب دیے بغیر چہرے پھیر کر چلے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کی نظر میں گنہگار ہیں۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی جواب نہیں دیتا ہے وہ گنہگار ہو جائے گا، لہذا اپنے دلوں کے، اپنے دماغوں کی اصلاح کر لیں، اسلامی بھائی چارگی کو قائم رکھیں۔ کیا مساجد، کیا مدارس، کیا گھر، کیا سوسائٹی، کیا خاندان، کیا قبیلہ، سارے لوگ بدگمانی میں مبتلا ہو کر اسلام کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے ایسا نہ کریں۔ اسلام کے اندر یہ جو مسلمانوں کا آپسی رشتہ ہے، خونی رشتے سے زیادہ بیان کیا گیا ہے، اس بات کو سمجھیں میرے بھائیوں۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نصیحت اسی حدیث میں جو بیان کی گئی وہ یہ کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کے بارے میں جاسوسی مت کرو۔ جاسوسی کس کو کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کی غلطیاں ڈھونڈنا، یہ فلاں کام کر رہا ہے، اس کام کے اندر اس کی کتنی غلطیاں ہیں۔ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں اس کی غلطیاں ڈھونڈی جاتی ہیں، اور اصلاح کے ارادے سے نہیں بلکہ اس کو بدنام کرنے کے ارادے سے۔ اور اسی طرح غلطیوں کو ڈھونڈ کر نکالنا، عیب جوئی کرتے رہنا، یہ تجسس ہے، جاسوسی ہے۔ تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ آپس میں اسلامی بھائی چارگی کو قائم رکھنا ہے تو جاسوسی سے بچو۔ اور یہی چیز اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں بیان کی ہے، وہاں بھی یہی کہا گیا لا تجسسوا، آپس میں جاسوسی مت کرو،
ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے اس کی غلطیاں مت ڈھونڈو۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، اور انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے ہی خطا ہوتی ہے، اور سب سے بہترین گنہگار، سب سے بہترین خطاکار کون ہے؟ غلطی ہونے کے بعد، گناہ ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے، تو ایسا گنہگار اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں ایک باریک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے، کسی کی غلطی معلوم ہوئی تو ہم اس کو زندگی بھر معاف نہیں کرتے، چاہے اس کو اللہ معاف کرے یا نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کریں یا نہ کریں، ہم اس کو معاف نہیں کرتے۔ تو کیا مطلب؟ کیا ہمارا مقام اللہ سے، رسول سے بڑھ گیا؟ ہم ساری زندگی اس سے بات نہیں کرتے، اسے معاف نہیں کرتے، جبکہ وہ معافی کی بھیک مانگتا رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت خطرناک ہیں اسلامی بھائی چارگی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کر کے بیان کیا کہ آپس میں جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کی غلطیوں کے پیچھے مت پڑو۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، بڑی بہترین حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، اور وہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اس پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا۔ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، تنہا نہیں چھوڑتا، پریشانیوں کے حوالے نہیں کرتا، اس پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا۔ اور اسی حدیث کے آگے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو کوئی بندہ اس دنیا کے اندر کسی اپنے مسلمان بھائی کی کسی ایک چھوٹی ضرورت میں مدد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کی بڑی ضروریات میں سے کسی ضرورت میں مدد کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان کی کسی غلطی پر، کسی عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جہاں سارے لوگ کھڑے رہیں گے اور سارے شرم سے اپنی نگاہیں نیچے کیے ہوں گے، آج ہمارا کیا ہوگا، آج ہمارا کیا بنے گا، اسی فکر میں ہوں گے، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اس بھائی کی غلطیوں پر پردہ پوشی کرے گا جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو اس نے محفوظ رکھا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کیا یہ حدیثیں آج ہمیں یاد بھی ہیں؟ یہ حدیثیں ہمارے ذہنوں سے کب کا نکل چکی ہیں؟ ہم ایک دوسرے کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اور کوئی بات ایسی معلوم ہوتی ہے جس میں غلطی ایک ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، اس میں مرچ مسالہ لگا کر اور 10 غلطیاں بیان کرتے ہیں تاکہ سننے والے اچھا مزہ محسوس کریں اور ہمارے سے قریب ہوں اور اس سے دور ہو جائیں۔ یہی چیزیں، یہی پالیسی آج ہم مسلمانوں کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری نصیحت بیان کی، اور یہ ساری نصیحتیں مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں بغض نہ رکھو۔ بغض بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں، بغض و عناد بڑی خطرناک چیز ہے۔ یعنی ایک دوسرے سے بغض رکھنا، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، ایک دوسرے کا، یعنی کسی کے پاس مال ہے، اس کا مال برباد ہونے کے لیے ہمارا دل مچلتا رہنا، یعنی کسی کا اچھا سلوک، کسی کا اچھا ہم سوچ نہیں سکتے، برا ہی سوچتے رہتے ہیں، تو یہ بغض کی پہلی بنیاد ہے۔ تو یہ چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اسی حدیث میں آخری چوتھی نصیحت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ یہ، وَكُونُوا إِخْوَانًا، وَكُونُوا إِخْوَانًا، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، جاسوسی مت کرو، بدگمانی مت کرو، اور اسی طرح بغض و عناد مت رکھو، ایک دوسرے کے بارے میں اپنے دل و دماغ کو صاف کر لو، آپس میں اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت لائی گئی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک دوسری روایت ہے جس میں کچھ اور نصیحتیں بیان کی گئیں، ان میں سے ایک نصیحت ہے لا تحاسدوا، حسد مت کرو۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ کسی مالدار کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا مال میرے پاس آ جائے، وہ کنگال ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، یہ حسد ہے۔ اگر ایسا کوئی بندہ سوچتا ہے کہ یہ مالدار ہے، اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کے راہ میں دے رہا ہے، اللہ مجھے بھی ایسا مال عطا کرے،
میں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کروں تو یہ جائز ہے، اور اس کو رشک کہتے ہیں۔ اسلام کے اندر رشک جائز ہے، کیونکہ اس میں آپ اس کی بربادی نہیں چاہ رہے ہیں، بلکہ آپ اپنا بھلا چاہ رہے ہیں، اس کا بھی بھلا چاہ رہے ہیں، تو یہ چیز جائز ہے۔ لیکن مسلمانوں میں ایک چیز، ایک بیماری، ایک برائی کیا آ چکی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال آ جائے، سامنے والا برباد ہو جائے، اس کے پاس جو مال ہے پورا کا پورا مال برباد ہو جائے، میں ہی مالدار رہوں، میرے پاس ہی سارے لوگ آئیں، مجھ سے ہی سارے فیصلے کروائیں، مجھ سے ہی سارے لوگ بات کریں، اور سارے لوگوں کو میں ہی پسند آنے لگوں۔ یہ حسد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اور یہ چیز زیادہ خواتین کے اندر پائی جاتی ہے، عورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر آپ دیکھ لیں، گھر میں کسی رسم و رواج فنکشن کے موقع پر دیکھ لیں، اس کی ساڑی اتنے ہزار کی، اس کا جوڑا اتنے ہزار کا، اس کا مال اتنے ہزار کا، اس کا گلے کا سیٹ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اور عورتیں کیا چاہتی ہیں؟ وہ مال اس کے پاس سے میرے پاس آ جائے۔ یہ حسد ہے، یہ حسد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اور جو حسد کرتے ہیں انتہائی خطرناک گناہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ تو میرے بھائیو، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنیادی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کے اوپر اسلامی بھائی چارہ قائم ہے۔ اگر یہ تعلیمات پر اگر ہم عمل کریں گے، مسلمان آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے۔ اگر انہی تعلیمات کو ہم چھوڑ دیں گے تو پھر آپس میں محبت نہیں بلکہ نفرت، عداوت، بغض و عناد، کینہ، کپٹ، تکبر، گھمنڈ، اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت یہ بیان کی، وَلَا تَنَاجَشُوا، آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو۔ مسلمانوں، دھوکے سے بچو، دھوکے سے بچو۔ تمہارے اسلاف نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، تو یہ بیماری تمہارے اندر کہاں سے آئی؟ تمہارے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے، تم کتنا دھوکہ دہی سے کام کرتے ہو۔ تمہیں کوئی میٹل دے رہا ہے، بھروسہ کر کے مال دے رہا ہے، تمہیں دھوکہ دینے کی کس نے سوجھی؟ اللہ کے واسطے ایسے کام مت کرو۔ کتنے کاروبار، کتنے لوگ ہیں جو دھوکے کے آڑ میں بدنام ہو چکے اور برباد بھی ہو چکے ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہمارے ہی مساجد کے، ہمارے ہی مدارس کے ذمہ دار، ہمارے ہی مساجد کے ذمہ دار، ہمارے ہی مساجد کے مصلی، پنج وقتہ نماز کے عادی، باہر مارکیٹ میں دیکھ لو، دھوکے میں مشہور ہے، دھوکہ دہی میں مشہور ہے۔ کیا مسئلہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو اس نے سنا نہیں۔ اور بعض لوگ تو انتہا یہ کر دیتے ہیں کہ اپنی داڑھی چھوڑتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، ٹوپی پہنتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، جبہ پہنتے ہیں تو دھوکہ دینے کے لیے، توپ پہنتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، اپنا حلیہ سارا کا سارا جو بدل رہے ہیں، اللہ رسول کے لیے کم ہو گیا ہے، دھوکے کے لیے زیادہ ہو گیا ہے۔ میں کتنے بھائیوں کو بتاؤں جن کا حلیہ اسلامی حلیہ ہوتا ہے، جن کا طور طریقہ شریعت والا ہوتا ہے، اور اسی داڑھی کو دیکھ کر، اسی جبے قبے کو دیکھ کر، اسی دستار بندی، اسی پگڑی کو دیکھ کر مسلمان اس کے پاس جا رہا ہے، دھوکہ کھا رہا ہے۔ یہ اپنے کو تو لوٹ ہی رہا ہے، غیروں کو بھی نہیں بخشتا۔ یہ مشہور ہو چکا ہے دھوکہ دینے میں۔ اللہ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کرو، لا تناجشوا، آپس میں دھوکہ دہی مت کرو۔ جو تاجر دھوکے سے اجتناب کرتا ہے وہ تاجر دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی اور بھی کئی نصیحتیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج در در کی ٹھوکریں ہم جو کھا رہے ہیں، آپس میں ملنساری نہ رہنے کی وجہ سے، اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے، اور آپسی رنجشیں، اختلافات اور لڑائیاں، جھگڑے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ جس کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہے، جس کا قابو کرنا بھی مشکل ہے۔ ایسے میں اگر ہر آدمی اپنے دل میں یہ ارادہ کر لے کہ میں اپنے آپ کو سیدھا بنا کر رکھوں گا، میں اپنے آپ کو اپنے سماج کے لیے بہتر بنانے کی کوشش کروں گا، تو انشاءاللہ انقلاب آ سکتا ہے۔ ہر کوئی دوسرے کی اصلاح میں لگا ہوا ہے، خود کی اصلاح نہیں کرنا چاہتا ہے۔ دوسروں کی اصلاح، وہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، سب کیا ہے؟ ایک دوسرے کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں۔ خود کی اصلاح کون کرنا ہے؟ خود کی اصلاح جب کریں گے تو انقلاب پیدا ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی
دشمنی اور انہی کے لیے دوستی کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھیں۔ اسلامی بھائی چارے کی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہیں، اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بن کر زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں جو کچھ نفرتیں عداوتیں ہیں اللہ ان کا خاتمہ فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں شفافیت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے لیے محبت بھرا دل عطا فرمائے، اللہ ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق کو قائم فرمائے، اور جہاں کہیں مسلمانوں کے حق میں شر والے فساد والے اور شر سے بھرے فیصلے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان فیصلوں کو ہمارے حق میں خیر و بھلائی کے بنائے، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جہاں کہیں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اللہ امن و سکون کی زندگی عطا فرمائے، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اپنی بے انتہا رحمت سلامت نازل فرمائے، اللہ ہمیں انہی صحابہ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے رشتوں کو سمجھنے، ان سے پیار و محبت کے ساتھ، نرم دلی کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے غلطیوں کو معاف فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، مزید نیک کام کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، توحید پر قائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔